السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اردو سے متعلق ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کا موضوع ہے اردو کی لسانی انفرادیت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ UGC نیٹ کے نئے سلیبس کے مطابق ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ جلد از جلد سارے سلیبس کو ہم کمپلیٹ کر لیں، اس کو ویڈیو کی شکل میں کنورٹ کر کے ہم جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں۔ تو آج ہم اردو کی لسانی انفرادیت کے بارے میں بات کریں گے، اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم نئے احباب سے درخواست کر دیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس سے جو ہے آپ کو وقت پہ جو ہے ویڈیو کے بارے میں معلومات ہو جائے اور آپ اسے استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اردو کی لسانی انفرادیت۔ اردو ایک مخلوط زبان ہے جس میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، لیکن پھر بھی اس کی اپنی انفرادیت قائم ہے۔ جانتے ہیں کہ اردو مخلوط زبان ہے، بہت ساری زبانیں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کی انفرادیت قائم ہے۔ اور کیا ہے وہ انفرادیت، ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم آگے دیکھیں یہاں پہ اردو میں کل آوازوں کی تعداد کیا ہے؟ 48، جن میں سے 38 جو ہے مصمت ہے، جنہیں ہم حروف صحیح کہتے ہیں، اور 10 جو ہے مصوتے ہیں، جسے ہم حروف علت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور دیکھیں، سوال حکاری حروف کون کون سے ہیں اور وہ دیسی ہیں یا بدیسی ہیں؟ چونکہ یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے کہ اردو کے جو ابھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ اردو ایک مخلوط زبان ہے، تو اردو کے جو آوازیں ہیں یا اس کے جو حروف ہیں وہ تمام کے تمام حروف، اس میں جو کچھ حروف دیسی بھی ہیں یعنی ہند آریائی بھی ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جو بدیسی ہیں۔ بدیسی کا مطلب جیسے آپ فارسی سے یا عربی سے یا کہ ترکی سے لیے گئے الفاظ حروف بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بدیسی کہا گیا ہے، یعنی جو ہند آریائی کے نہیں ہیں بلکہ باہر سے لیے گئے ہیں، جیسے عربی اور فارسی کے بطور خاص، ہے نا۔ تو حکاری کے حروف جو ہیں وہ دیسی ہیں یا بدیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں حکاری حروف دیسی ہیں یعنی ہند آریائی زبان کے ہیں، اور وہ حکاری حروف یہ ہیں بھے، پھے، تھے، ٹھے وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ جنہیں ہم حروف مرکب بھی اپنے الفاظ میں کہتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ دھیان رکھنے کی ہے کہ حکاری کے حروف جو ہیں، حکاری حروف یہ ہیں، اور یہ دیسی ہیں، یعنی دیسی کا مطلب ہند آریائی حروف ہیں، خالص ہند آریائی ہے، یہ کسی پرشین یا عربی سے لیا نہیں گیا ہے۔ جب ایک سوال اور، کوزی حروف، اب کوزی حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جو چھوٹے توئے والے، جس کے اوپر چھوٹا سا تو لکھا رہتا ہے نا، وہ حروف کون کون سے ہیں اور وہ دیسی ہیں یا بدیسی ہیں؟ ابھی میں نے یہ جو سوال لیا ہے، خاص کر کے اس سوال کو لینے کی ایک وجہ یہ تھی حکاری حروف، اور یہ حکاری حروف ہند آریائی کے حروف ہیں خالص، بس یہ بتانا ایک اہم پوائنٹ ہے، اس وجہ سے میں نے اس سوال کو لیا ہے۔ اسی طرح سے کوزی حروف کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ سوال لیا کہ کوزی حروف کیا ہوتے ہیں؟ تو جن حروف پہ چھوٹے سے توئے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم کوزی حروف کہتے ہیں، اور وہ دیسی ہیں یا بدیسی ہیں؟ تو کوزی حروف بھی دیسی ہیں، یعنی ہند آریائی زبان کے ہیں، عربی و فارسی یا ترکی کے نہیں ہیں، وہ عربی و فارسی ترکی سے نہیں لیے گئے ہیں، اور وہ ٹے، رے اور ڈال، جیسے ڈال سے بنا ہوا ڈھے، اسی طرح سے آپ کو رے، ڑھے، ٹے اور ٹھے وغیرہ، جس کے اندر چھوٹا سا تو بنا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے حروف جو ہیں وہ کوزی حروف کہلاتے ہیں، اور وہ ہند آریائی کے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے، اردو کی انفرادیت یہ ہے کہ ایک مخلوط زبان ہے جس میں عربی، فارسی، ترکی اور مقامی زبانوں جیسے کشمیری، پنجابی، راجستھانی، بنگالی، تیلگو، کنڑ، انگریزی وغیرہ بھی شامل ہے، اس کے بھی الفاظ بہت حد تک شامل ہیں۔ تو ایک انفرادیت اس کی کہ ایک مخلوط زبان ہے نا۔ اسی طرح سے لیکن عربی اور فارسی وغیرہ کے اثرات زیادہ ہیں اردو پہ، ٹھیک ہے۔ اردو کی انفرادیت یہ ہے کہ اس نے عربی فارسی آوازوں کو اپنی صوتی مزاج میں ڈھال کر اپنایا ہے، یعنی اردو کی جو ہند آریائی زبان کی جو ایک اپنی انفرادیت ہے، صوتی مزاج جو ہے، تو اس نے اردو نے یعنی ہند آریائی نے جو بھی آواز یا حروف باہر سے یعنی عربی، فارسی یا ترکی کسی اور زبان سے لیا ہے، ان کو اپنی صوتی مزاج کے مطابق ڈھال کر کے اس کا استعمال کیا ہے، اس کی ایک انفرادیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا آپ نے صوتی مزاج کے مطابق اس کو ڈھال کر اپنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عربی اور فارسی کے اثرات اس میں بہت زیادہ ہیں اس کے۔
مزید یہ کہ اردو کے معیاری اور غیر معیاری ہونے کا انحصار بھی اس پر ہوتا ہے کہ اگر اردو بولنے والے عربی اور فارسی آوازوں کو صحیح تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اردو اور عربی اور فارسی کے اثرات کا یہ عالم یا یہ کہے کہ اس حد تک جو ہے اردو پہ عربی اور فارسی کے اثرات ہیں کہ اردو کے معیاری اور غیر معیاری ہونے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جاتا ہے کہ بطور خاص وہ آوازیں یا وہ حروف جو عربی سے یا فارسی سے اردو میں آئے ہیں، اگر اس کا کوئی انسان صحیح تلفظ کر لیتا ہے تو وہ معیاری اردو بول رہا ہے، ورنہ اسے معیاری اردو نہیں کہا جاتا. جیسے قاف، ٹھیک ہے، زا وغیرہ کے جو حروف ہیں وہ، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں صرفی انفرادیت کیا ہے. صرفی انفرادیت یہ ہے کہ اردو کے الفاظ عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سادہ، یعنی سادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو معنوی اعتبار سے بالکل مکمل ہو. سادہ یعنی جو اپنی جگہ معنوی اعتبار سے مکمل ہوتے ہیں اور انہیں کسی بامعنی جز میں بانٹا نہیں جا سکتا ہے. جیسے چاند، تارا. تو چاند ایک لفظ ہے، یہ سادہ ہے، الفاظ کی ایک قسم سادہ، یعنی یہ معنوی اعتبار سے بالکل مکمل ہے. اب چاند کو کسی 2 ایسے ٹکڑے میں ہم بانٹ نہیں سکتے ہیں کہ یہ بھی بامعنی ہو اور یہ بھی بامعنی ہو، نہیں، بلکہ چاند اپنے آپ میں ایک بامعنی لفظ ہے، تو یہ سادہ کہلاتا ہے. جیسے عورت، مرد وغیرہ. تو الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے سادہ. سادہ کا مطلب یعنی ایسے الفاظ جو معنوی اعتبار سے مکمل ہوتے ہیں، انہیں مزید کسی بامعنی جز میں بانٹا نہیں جا سکتا ہے. دوسری پیچیدہ، یعنی ایک سے زائد بامعنی اجزاء سے مل کر کے بنتے ہیں. ایک سے زائد بامعنی اجزاء سے مل کر بنتے ہیں. جیسے عورتیں. عورت ایک ورڈ ہے اور یہ نون غنہ ایک دوسرا ورڈ، ایک جز ہے، ٹھیک ہے. اب عورت کے لاسٹ میں جب یہ یا اور نون غنہ کا ایک جز جوڑ دیا گیا تو اس کے معنی بدل گئے. اب یہاں پہ بہت ساری عورتیں کا مفہوم پیدا ہو گیا اس کے اندر. اس طرح سے لکڑی کے آخر میں یا نون غنہ الف اور نون غنہ جوڑ دیا تو لکڑیاں. اسی طرح سے پان کے آخر میں ایک لفظ دان جوڑ دیا تو پان دان بن گیا، قلم دان بن گیا. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ایسے الفاظ، ان کو پیچیدہ، ان کو دوسری کیٹیگری یعنی پیچیدہ میں رکھا جائے گا. یہ پیچیدہ ہے. پیچیدہ کا مطلب ایک سے زائد بامعنی جز سے مل کر کے یہ بنے ہیں. پاندان ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، لیکن یہ 2 الگ الگ بامعنی اجزاء سے مل کر بنے ہیں. اسی طریقے سے ہم تیسری قسم وہ الفاظ ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ، جو 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی اجزاء سے مل کر بنتے ہیں. جیسے نور چشم، سورج مکھی، نور اضافت والا، چشم. اسی طرح سے سورج، مکھ اور پھر یا متکلم والی. تو یہ اس طریقے سے 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ سے مل کر کے بنتے ہیں، تو ان کو ہم تیسری کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صرفی انفرادیت ہے اس کی کہ اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سادہ بھی ہوتے ہیں، بامعنی پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے یا یہ کہا جائے کہ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک بامعنی جز سے مل کر کے بنتے ہیں، جو اپنے آپ پہ مکمل ہوتے ہیں، جو ایک یا ایک سے زائد بامعنی اجزاء سے مل کر کے بنتے ہیں. ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں جو 2 یا 2 سے زائد بامعنی اجزاء سے مل کر کے بنتے ہیں. تو یہ اس کی لسانی انفرادیت ہے کہ اس کے اندر جو تصریف یعنی الفاظ کو بنانے کے طریقے اچھے خاصے ہیں. ٹھیک ہے. اب اردو کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ عربی اور فارسی سے جو بھی الفاظ مستعار لیتا ہے، عربی اور فارسی سے جو بھی الفاظ اس میں آتے ہیں انہیں یہ اپنے لسانی مزاج کے مطابق ڈھالتا ہے، اس کے بعد استعمال ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اپنے لسانی مزاج کے مطابق اس کو یہاں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا آگے نحوی انفرادیت یہ ہے کہ عربی و فارسی ترکیبوں کا بہت ہی عمدہ اردو میں عربی و فارسی ترکیبوں کے بہت ہی عمدہ استعمال ملتا ہے. نحوی انفرادیت یہ ہے کہ نحوی اعتبار سے بھی اس نے دوسری زبانوں سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. عربی اور فارسی کے جو ترکیبیں ہیں وہ اردو میں ملتی ہیں. جیسے اضافت کا استعمال ملتا ہے نا، جیسے صاحب مال، صاحب اولاد، نور چشم وغیرہ، یہ اضافت ہے. اضافت کے لیے بس زیر لگایا جاتا ہے. تو صاحب مال، مال والا، صاحب اولاد، نور چشم وغیرہ. اسی طرح سے حرف عطف واو کا بھی استعمال ملتا ہے، جیسے خواب و خیال، مرد و عورت وغیرہ. تو یہ نحوی انفرادیت بھی ہے کہ اس نے عربی و فارسی کی ترکیبوں کا استعمال اردو میں کیا ہے بہت ہی خوبی سے، ہے نا، بہت ہی خوبی سے استعمال کیا ہے. تو یہ اس کی انفرادیت ہے کہ دوسری زبان کے قواعد کو بھی یہ اپنے یہاں استعمال کر رہا ہے عمدگی کے ساتھ. اسی طریقے سے اردو میں جملے میں اجزاء کلام کا مقام متعین ہے. اردو میں جو جملے ہوتے ہیں ان میں جو
جملے کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کا مقام متعین ہے کہ پہلے کیا آئے گا، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، کون کہاں آئے گا، یہ متعین ہے. ہاں لیکن یہ تعین جو ہے یہ اختیاری ہے، یہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے لازمی نہیں ہے کہ اگر اس ترتیب کے اندر تھوڑی سی تبدیلی، اس ترتیب باقی نہ رہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جملہ ہی نہیں صحیح ہوا یا یہ جملہ نہیں بن سکا. جیسے میں گھر آیا، میں فاعل، گھر آیا فعل لاسٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، گھر میں آیا. تو اب یہ دونوں بھی صحیح ہے نا. ایک ایگزامپل لیا ہوں میں کہ جو ترتیب ہے وہ آپ کیا نام ہے، فاعل کو بعد میں بھی لے آ سکتے ہیں اور فاعل کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں. تو یہ جو ترتیب ہے فعل اور فاعل مفعول کا، اس کے ایک مقام متعین تو ہے کہ پہلے ہم میں گھر آیا، میں نے کیا، تو جو فاعل ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے. اس کے بعد جو کام کیا جاتا ہے، میں نے کھانا کھایا، تو میں نے کھانا کھایا، میں نے فاعل، کھانا مفعول، کھایا فعل ہمیشہ لاسٹ میں لایا جاتا ہے. لیکن اگر اس کی ترتیب تھوڑی سی الٹی ہو جائے تو بھی جملہ ہی ہوگا وہ. اور تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ترتیب ہے وہ اجزائے کلام کے مقام متعین تو ہے، لیکن یہ ایک اختیاری حد تک ہے نا، لازمی نہیں ہے. بالکل یہ نہیں کہا جائے گا کہ پھر یہ جملہ ہی نہیں ہوا، ایسا نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں لغت میں انفرادیت کیا ہے. لغوی اعتبار سے اور جو الفاظ کے ذخیرہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے بھی اس کی انفرادیت ہے کہ اس نے بہت سارے دیگر زبانوں سے استفادہ کیا ہے. لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق اردو میں عربی اور فارسی کے تقریباً 30 سے 35% الفاظ استعمال ہوتے ہیں. 30 سے 35% الفاظ ایسے ہیں جو عربی اور فارسی سے اردو میں استعمال ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر اسماء اور بہت ساری صفات بھی عربی اور فارسی سے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری جگہ تو واحد کا جمع بھی عربی قاعدے کے مطابق ہی استعمال کیا گیا ہے. جیسے واحد اور جمع، تو واحد اور جمع بنانے کا جو ہمارے ہاں قاعدہ الف نون غنہ لگا کر کے یا نون غنہ لگا کر کے جو آپ کو ہند آریائی کے قواعد ہیں، ٹھیک ہے، اس کے برخلاف بہت ساری جگہ تو عربی قاعدے کے مطابق اس کے اردو کے واحد کی جمع بھی بنائے گئے ہیں. جیسے فکر کی جمع افکار، نظریہ کی جمع نظریات، استاد کی جمع اساتذہ، تصور کی جمع تصورات وغیرہ، یہ عربی قاعدے کے مطابق اس کے جمع بنائے گئے ہیں. دنیا کی اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ دنیا کی یہ واحد زبان ہے جو اتنی ساری انفرادیت کے ساتھ اپنے شناخت قائم کیے ہوئے اور ترقی کر رہی ہے ادبی اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ادبی اعتبار سے بھی، یہ تو ادبی اعتبار سے بھی اس نے دوسری زبانوں سے استفادہ کیا ہے. لغت کے اندر، صرف کے اندر، نحو کے اندر، ہر اعتبار سے اس نے دوسری زبانوں سے استفادہ کیا ہے. اور ادبی اعتبار سے بھی اس نے دوسری زبانوں سے استفادہ کیا، بطور خاص عربی، فارسی، انگریزی اور ہندی سے اس نے استفادہ کیا ہے. آغاز میں تو شروع میں تو اردو پر فارسی کا غلبہ رہا ہے، بہت زیادہ غلبہ رہا ہے. یہاں تک کہ جو طرز تحریر تھا، اسلوب نگاری جو تھی، یہ اسی طرح سے ذخیرہ الفاظ، تشبیہات، استعارات وغیرہ یہ سب ایسے تھے کہ فارسی زدہ تھے، ایک دم بالکل فارسی کے واضح نشان اور واضح اثرات اس پہ نظر آتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے فارسی وغیرہ سے اس سے استفادہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ادبی انفرادیت اس کی کیسی ہے کہ اردو ادب میں بھی بہت سارے ادبی اصناف ایسی ہیں کہ جو دوسری زبانوں سے آئی ہوئی ہیں. جیسے افسانوی ادب میں دیکھا جائے تو ناول اور افسانے انگریزی سے مستعار لیے ہوئے ہیں، ناول اور افسانے انگریزی سے مستعار لیے ہوئے ہیں. اس طرح سے غیر افسانوی ادب میں اگر دیکھا جائے تو مضمون نگاری، خطوط نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ نگاری، سوانح نگاری وغیرہ اردو میں پہلے سے موجود نہیں تھے. یہ ترجمے کے ذریعے اردو میں داخل ہوئے ہیں دوسری زبانوں سے. پھر اس کے بعد جب یہ اردو میں آ گئیں تو پھر اس کے بعد اردو نے اپنے انداز سے اس کے اندر جو تبدیلیاں کی، اپنے انداز میں ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ اردو نثر کا ایک اہم حصہ ہے. اور اپنے مزاج کے مطابق جو ہے، یہ اردو کے مزاج کے مطابق ان چیزوں کو ڈھالا گیا. اور پھر یہ تمام جو ہے جو مضمون نگاری، خطوط نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ نگاری، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں اردو ادب کے نثری اصناف کا ایک اہم حصہ ہیں آج. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی انفرادیت، یہ خصوصیت ہے. ان تمام باتوں سے جو اوپر جی گئی، اس سے ایک ایسا تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جیسے اردو کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے نا. تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. ان باتوں سے یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ اردو کے پاس اپنا کیا ہے، سب تو اس نے دوسرے سے مستعار ہی لیا ہے نا. ان تمام باتوں سے یہ بات، اس کی انفرادیت یہ نکل کر آتی ہے کہ دوسری زبانوں سے
اخذ و اشتقاق کی صلاحیت اردو کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. یعنی یہ دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ جس نے دنیا کی زیادہ تر زبانوں سے استفادہ کیا ہے نا. یہ اس کی خوبی ہے. دراصل اس سے اس کی یہ انفرادیت ظاہر ہوتی ہے کہ اردو کا رشتہ دوسری زبانوں سے بہت ہی استوار ہے نا. اور اخذ و اشتقاق کا سلسلہ بھی پہلے بھی جاری تھا اور تاحال بھی جاری ہے نا. اس کے اندر یہ مادہ یہ صلاحیت ہے کہ یہ دوسری زبانوں کو اپنے اندر اڈپٹ کر لیتی ہے یا اپنا لیتی ہے نا. اور یہ پہلے بھی جاری تھا اور اب بھی جاری ہے. اسی لیے جدید نثر کے اندر دیکھیں گے تو انگلش کا جو ہے انگلش سے بہت سارے الفاظ مستعار ملیں گے اور انگریزی کا جو ہے اس پہ بہت زیادہ اثر چھایا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے. اردو کے پاس اپنا بھی بہت کچھ تھا پہلے. اور ٹھیک ہے اردو کے پاس اپنا بھی بہت سا سرمایہ تھا. جیسے داستانیں ہیں, تمثیلی قصے, اخلاقی قصے, کہانیاں, حکایتیں, تذکرے وغیرہ. یہ ساری چیزیں اردو کے پاس پہلے ہی سے تھیں ہے نا. ہاں لیکن جو بعد میں ناول, افسانہ, سوانح, خاکہ وغیرہ جو بعد میں آئی ہیں یہ ہماری نثری سرمایہ کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں. اب یہ جو ہماری پرانے جو نثری اصناف تھے انہی کو کی جب ترقی ہوئی ہے تو ایک طرح سے افسانہ داستانیں بہت طویل ہوا کرتی تھی. وقت و تقاضے کے حساب سے جب اس میں ترقی ہوئی, لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہوئی, اب وہ چھوٹے اور کم وقت میں جو ہے چیزوں کو پڑھنا چاہے تو اس طریقے سے ناول یا افسانے کا جو ترقی یافتہ شکل میں جو ہے ناول یا افسانے ابھر کے سامنے آئے. تو یہ ناول, افسانے, سوانح, خاکہ وغیرہ جو یہ ہماری جو پرانی جو اصناف ادب تھیں انہی کی ترقی یافتہ شکلیں. ہاں لیکن چونکہ وہ آئی ہمارے اردو کے اندر کس سے, انگریزی وغیرہ دیگر اصناف سے, اس لیے ان کے اثرات اور ان کی حیت ان کے اثرات جو ہیں اس پہ چھائے ہوئے ہیں. ہاں جن پہ انگریزی اصناف نثر کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ان کی حیت بدلی ہے. ٹھیک ہے. یہ شروع میں اردو پہ عربی فارسی کا اثرات چھائے رہے اور اردو نے ان دونوں سے خوب استفادہ کیا, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان درآمد کی گئی اصناف وغیرہ کو بھی ہندوستانی انداز اور سیاق و سباق میں ڈھالا گیا. مثلا جیسے فارسی کا ہی دور تھا تو فارسی میں اگر ایک مثال لیں ہم کہ مرثیہ, تو مرثیہ فارسی میں جو ہے نظم کے حیت میں لکھے جاتے تھے. ابتدا میں اردو میں بھی جب مرثیہ گوئی کا آغاز ہوا تو وہ بھی نظم کی حیت میں ہی ہوتا تھا, لیکن پھر پتہ چلا کہ نظم کی حیت جو ہے یہاں کے اپنی مزاج کے مطابق نہیں ہے, تو پھر مرثیہ دھیرے دھیرے مسدس کے حیت میں لکھے جانے لگے اور مقبول ہوئے. اسی طریقے سے رسم الخط, اردو کا رسم الخط بھی عربی و فارسی کا اردو کا رسم الخط بھی عربی و فارسی رسم الخط کی جدید شکل ہے. عربی و فارسی کی جو رسم الخط ہے اس کی جدید شکل ہے. اردو نے اس رسم الخط کو اپنا کر اس میں ترمیم و اضافہ کیا. اردو نے عربی و فارسی کے رسم الخط کو اپنایا, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ الفاظ, حروف کی یا کچھ آوازیں ایسی تھیں جن کو عربی و فارسی رسم الخط میں لکھنا ممکن نہیں تھا. تو اب اس اعتبار سے عربی و فارسی کے رسم الخط کے اندر ترمیم اور اضافے کیے گئے. ٹھیک ہے, تاکہ دوسری زبانوں کے اور الفاظوں کو اردو میں جو جگہ ملی ہے انہیں ہم لکھ سکیں. چنانچہ اردو رسم الخط میں چھوٹے توئے, جس کو ہم کوزی آواز کہتے ہیں, چھوٹے توئے کی شکل میں کوزی آوازوں کو ظاہر کیا گیا. اب جو کوزی آوازیں تھیں ہے نا, ان کو کیسے ظاہر کیا جائے, تو ٹے اور ڈال وغیرہ کی شکل میں اس کو ظاہر کیا گیا. یہ آواز جو ہے آپ کو جو ہے عربی اور فارسی میں نہیں تھے. تو جیسے اردو رسم الخط میں چھوٹی توئے کی شکل میں یہ ترمیم ہوئی, اس کے اندر چھوٹی توئے کی شکل میں کوزی آوازوں کو کیسے ظاہر کیا گیا, چھوٹی توئے کی شکل میں ہے نا. دال ہے, اس پہ چھوٹا سا تو ڈال دیا ہے تو وہ ڈال کی آواز بن گیا. اسی طریقے سے حکاری آوازوں کے لیے عربی اور فارسی کی دو چشمی حکاری آواز جو تھی ان کے لیے کیا کیا گیا, عربی اور فارسی کے جو دو چشمی ہاں تھی اس کو اپنایا گیا. دو چشمی ہاں کو با کے ساتھ ملا دیا گیا تو بھے بن گیا, ایک الگ سے آواز بن گئی. یہ تبدیلی ہوئی تو دو چشمی ہاں کا استعمال کیا گیا بھے, پھے, تھے وغیرہ کی آوازوں کو ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب آگے دیکھیں, یہ تو ہو گیا رسم الخط کے اعتبار سے. حکایتی روایات کیا ہیں؟ ایک انفرادیت اس کی یہ بھی اردو کی کہ وہ اپنے ادب کی حکایتی روایت رکھتی ہے. یعنی اردو کے اندر جو اصناف ادب تھیں وہ عموماً بیانیہ قسم کی تھی پہلے. یعنی جسے گایا جا سکتا تھا, سنایا جا سکتا تھا, کہا جا سکتا تھا, بتایا جا سکتا تھا, یہ اصناف تھی. جیسے داستان ہے مثلا چہار بیت بھی جو ہے وہ دف کی شکل میں لوگ قبیلے کے اندر جو ہے گایا کرتے تھے ہے نا. داستان گوئی, مرثیہ خوانی ہے نا, یہ تمام جو اصناف تھے یہ تمام حکایتی بیانیہ روایت تھی.
اس کی. اسی لیے اردو ادب کی ترویج و اشاعت میں قوالی، مشاعرہ، مرثیہ خوانی، داستان گوئی، چہار بیت وغیرہ نے کافی اہم رول ادا کیا ہے نا. قوالی ہوا کرتا تھا، مشاعرہ کی محفلیں جمتی تھی، مرثیہ خوانی کی محفل لگتی، داستان گوئی کا. تو ایک انفرادیت اس کی یہ بھی ہے، کیا ہے کہ یہ اپنے ادب کی حکایتی روایت رکھتی ہے، یعنی بیانیہ. حکایتی کا مطلب وہ بیان کرنا، سنانا سے متعلق. پھر بعد میں جب اس کے اندر ترقی ہوئی تو دھیرے دھیرے جو ہے تحریری اور روایت بھی آئی، اور پھر چیزیں لکھی جانے لگی، داستان نظم لکھی جانے لگے. تو تحریری روایت بعد میں آئی ہے. ٹھیک ہے. آگے مخلوط زبان و تہذیب. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مزید یہ کہ اردو ایک مخلوط زبان ہے. تو مخلوط زبان اور اسی طرح سے مخلوط تہذیب بھی ہے نا. مشترکہ تہذیب کی علامت ہے. تو اردو ایک مخلوط زبان ہے اور مشترکہ تہذیب کی علامت ہے. مشترکہ تہذیب جیسے جس میں ہندو، مسلم، عیسائی، پارسی اور جینی وغیرہ حضرات نے، ان تمام نے کیا کیا، اردو کے نظم و نثر میں تخلیقی خدمات انجام دی ہیں، ہے نا. اردو کے جو نظم نگار اور اس طریقے سے جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، مشترکہ تہذیب کے ماننے والے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اردو ادب کی خدمات انجام دی ہیں. تو ایک انفرادیت اس کی بھی ہے کہ یہ مخلوط زبان بھی ہے اور مشترکہ تہذیب کی حامل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک یہ ہے کہ متعدد خاندانوں سے تعلق. اردو کی ایک سب سے بڑی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کی متعدد خاندانی زبانوں سے تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اتنے سارے زبان سے، اتنی ساری دیگر زبانوں سے جو ہے الفاظ یا اور اسی طریقے سے آوازیں لی ہیں، ہے نا، کہ اس کا تعلق جو ہے زبان کی بہت ساری خاندانوں سے، تقریباً 4 خاندانوں سے جڑ جاتا ہے. جیسے اردو وہ واحد آریائی زبان، اردو جو ہے وہ واحد آریائی زبان ہے جس میں سامی یعنی عربی، چونکہ عربی سامی النسل ہے، سامی، دراوڑی، تیلگو اور کنڑ کے بھی اثرات ہیں، تو دراوڑی خاندان، تیلگو اور کنڑ کا تعلق دراوڑی خاندان سے ہے. اسی طرح سے ہند ایرانی یعنی فارسی سے بھی اثرات لیے ہیں، تو ہند ایرانی خاندان سے بھی اس کا تعلق جڑ گیا. اور ہند آریائی تو یہ ہے ہی. ٹھیک ہے. تو یعنی دنیا کی 4 بڑی خاندانوں سے جس کا تعلق ہے. تو یہ اردو وہ واحد زبان ہے جس کا دنیا کی 4 بڑی خاندانوں سے تعلق ہے، سامی، دراوڑی، ہند ایرانی اور ہند آریائی سے. سامی سے عربی کے واسطے سے اس کا تعلق جڑتا ہے، دراوڑی سے جو ہے تیلگو اور کنڑ کے واسطے سے اس کا تعلق جڑتا ہے، اور ہند ایرانی سے اس کا تعلق جو ہے فارسی کے توسط سے جڑتا ہے، اور ہند آریائی تو یہ زبان ہے ہی، ہند آریائی زبان. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ واحد زبان ہے جس کا جو ہے تعلق دنیا کی 4 بڑی لسانی خاندانوں سے جڑتا ہے. ٹھیک ہے دوستو. تو یہ تھی کچھ اردو کی لسانی انفرادیت کے سلسلے میں کچھ معلومات. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو، اور انشاءاللہ پھر جلد ہی ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، خیال رکھیں، اور اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.